إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك عليه. محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس موضوع پر وضاحت کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے صدقۃ الفطر اور عید کے احکام و مسائل. انشاءاللہ یہ دونوں حصے، ان کے تعلق سے ضروری باتیں، ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے تعلق سے تمام تر ضروری باتیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. صدقۃ الفطر کا حکم یہ واجب ہے، سنت مستحب، سنت مؤکدہ نہیں بلکہ یہ واجب ہے. اسلامی شریعت نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب قرار دیا ہے. جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو اس تعلق سے احادیث بیان کی ہیں اس میں فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، زکوٰۃ الفطر کو واجب کہا ہے، فرض کہا. اب سوال یہ ہے کہ کس پر واجب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، دودھ پیتا ہوا ہو یا بڑا ہو گیا ہو، ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر دینے پر قادر ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ دے سکتا ہو. اس کے پاس جب خود ہی نہیں ہے، یعنی ایک دم آخری محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ایسے بندے پر واجب نہیں ہے، ایسے بندے پر فرض نہیں ہے. صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں دو مقاصد بیان کی. ایک مقصد تو یہ تاکہ روزے دار کے روزوں میں، رمضان کے مہینے میں جو اس سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان غلطیوں کی بھرپائی ہو جائے، ان غلطیوں کی تلافی ہو جائے، اور ان غلطیوں کو ختم کرنے، مٹانے کے لیے یہ زکوٰۃ الفطر واجب کیا گیا، فرض کیا گیا. اسی لیے اس کو فطر کہا جاتا ہے، یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، یا فطرہ کہا جاتا ہے
کیونکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو یہ ختم کر دیا کرتا ہے، یہ پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھلانے کے لیے، ان کے لیے بھی راشن پانی کا انتظام ہو جائے، ان کی بھی عید ہو جائے، ان کے گھر میں بھی کچھ اچھا بن جائے، اس لیے صدقۃ الفطر کو اور زکوٰۃ الفطر کو واجب کیا گیا، فرض قرار دیا گیا۔ اس کا وقت کب ہے، کب نکالیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحابہ آپ کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ، کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا گویا کہ اس نے صدقۃ الفطر ادا کیا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو گویا کہ اس نے عام صدقہ ادا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کتنا پہلے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ تو اصل اس کا وقت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، جب روزے ختم ہو جائیں تو شوال کی پہلی تاریخ سے، یعنی شام سے لے کر کے صبح عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے تک اس دوران آپ ادا کریں، یہ اصل وقت ہے اس کا۔ لیکن جائز وقت بھی ہے کہ آپ 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے نکال سکتے، بہت پہلے بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے بھی آپ نکال سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن مستحب، اچھا اور پیارا وقت کیا ہے کہ آپ رمضان جیسے ہی ختم ہوا، چاند نکلنے کی اطلاع ملی یا 30 دن کے روزے مکمل ہو گئے آپ کے، اب اس دن شام سے لے کر کے صبح عید کی نماز ادا کرنے تک، اس دوران آپ جب چاہیں تب ادا کر سکتے ہیں، یہ اصل اس کا وقت ہے، مستحب وقت ہے، اور اسی وقت میں ہم اور آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد جو ادا کرتا ہے تو گویا کہ اس کا عام صدقہ ہوا، اور گویا کہ اس نے صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس پر کیا گناہ ہے؟ صدقۃ الفطر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس پر کیا گناہ؟ تو اگر بھول کر کے، یا سوچا تھا ادا کروں گا، یا سامان لے کر کے بھی آ گیا تھا لیکن ادا نہیں کر پایا یا دے نہیں پایا، مستحق تک نہیں پہنچا پایا، تو اسی صورت میں انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھول کر کیا، یا کہ بھائی یہ لے لو میرا ہے، جاؤ پہنچا دو، آپ کو پہنچانا ہے، اصل مستحق تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کے مستحقین وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین غریب اور مسکین ہیں، ایسے ہی صدقۃ الفطر کے مستحقین غریب اور مسکین ہیں، لیکن زکوٰۃ میں اور زیادہ لوگ ہیں، صدقۃ الفطر میں اور زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ صدقۃ الفطر میں اور زیادہ لوگ نہیں ہیں، غریب اور مسکین ہی اس کے حقدار ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور بھی حقدار صدقۃ الفطر کا نہیں ہے۔ ایک اور سوال، صدقۃ الفطر کن چیزوں سے ادا کیا جائے؟ کن چیزوں سے آپ فطرہ ادا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز صحابہ کھاتے تھے، جو ان کی قوت یعنی روزی تھی، جو چیز گھروں میں استعمال کرتے تھے، اسی سے فطرہ نکالتے تھے، چاہے وہ کھجور ہو، جو ہو، کشمش ہو، یا اسی طریقے سے اور کوئی سامان ہو جو ان کے ہاں چلتی تھی۔ 5-6 چیزیں احادیث کے اندر آتی۔ علماء نے کہا کہ مسلمان اپنے علاقے میں جو اس کے ہاں چیزیں پیدا ہوتی ہیں یا جو اس کے گھروں میں کھائی جاتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، ان چیزوں کو معیار بنا کر کے وہ فطرہ ادا کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف غلے ہی میں فطرہ ادا کیا جائے گا یا رقم میں بھی؟ تو سلف کا جو طریقہ ہے، صحابہ کرام کے ہاں جو معمول تھا، تابعین کے ہاں جو معمول تھا، وہ یہی کہ غلے سے ہی فطرہ ادا کیا جائے، غلے سے ہی فطرہ ادا کیا جائے۔ صدقۃ الفطر کے لیے صحابہ نے باقاعدہ اس کے لیے تفصیل بیان کی کہ صحابہ کن کن چیزوں میں فطرہ نکالتے تھے۔ بہت کوئی مجبور، ایک دم آخری سٹیج، ایسے علاقے میں ہے جہاں کوئی غلہ اور اناج لینے والا ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت یہ بالکل آخر، یہ سہولت والی بات نہیں ہے کہ آپ پہلی فرصت میں لے جا کر کے پیسہ ہی ادا کریں، بالکل آخری، تاکہ اس کا فطرہ ادا ہو جائے۔ کوئی نہیں مل رہا ہے، وہ کسی کو پیسے آخری وقت میں دے سکتا ہے، لیکن افضل، بہتر
صحابہ کا منہج، سلف کا طریقہ، ان کے یہاں معمول، ان کا شعار، ان کی پہچان، ان کے یہاں رواج غلہ اور اناج ہی دینا تھا۔ پیسے کا، کرنسی کا، قیمت کا دینا ان کے یہاں یہ تصور نہیں پایا جاتا تھا۔ ایک اور چیز یہ ہے، صدقۃ الفطر نکالنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تو جو گھر کا ذمہ دار ہے وہی فطرہ نکالنے کا بھی ذمہ دار، سب گھر والوں کی طرف سے جو بھی اس کی ذمہ داری میں، بچہ ہے، بچی ہے، بیوی ہے، یا ماں باپ بوڑھے ہو گئے ان کا ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری میں ہے ان تمام لوگوں کی جانب سے فطرہ وہی نکالے گا۔ پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، لوڈیاں ہوا کرتی تھی، تو ان کے مالک ان کی طرف سے فطرہ نکالا کرتے تھے۔ آج یہ تصور نہیں ہے، لیکن جس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، جن کے بھی آپ سرپرست ہیں، ان کا فطرہ نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ آپ کی فیملی کا ممبر ہے اور وہ باہر رہتا ہے جاب کے لیے، کمانے کے لیے، یا باہر وہ کہیں سفر کر کے گیا ہوا ہے، اس علاقے میں موجود ہے، تو جہاں جو ہے وہاں وہ اپنا فطرہ نکالے گا۔ جہاں جو ہے وہاں وہ اپنا، یہ نہیں کہ کوئی سعودیہ میں ہے تو آپ فون کر کے کہے انڈیا میں کہ میرا فطرہ وہیں نکال دو، وہ وہاں ہے وہاں نکالے گا۔ آپ یہاں ہیں، آپ یہاں نکالیں، جو جہاں ہے وہاں پر اس کو فطرہ نکالنا ہے اور وہی کے مستحقین تک اور غریبوں تک پہنچا دینا ہے۔ ایک اور بات، صدقۃ الفطر بچے اور حمل والے، یعنی بچوں کی طرف سے بھی دیا جائے گا، جو ابھی ابھی صبح عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر پیٹ میں عورت کے بچہ ہے، حمل سے ہے وہ، تو اس بچے کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جائے گا اگر 4 مہینے کی مدت پوری ہو گئی۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن جو ہے جس کی پیدائش ہو گئی، ڈیلیوری ہو گئی، بچہ دنیا میں آ گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گرچہ وہ عید کی نماز سے ذرا پہلے بھی پیدا ہوا ہے، اس کی جانب سے آپ کو فطرہ ادا کر دینا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کے کچھ احکام، کچھ مسائل جن کا سرسری تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا اور ضروری باتیں بیان کی گئی۔ عید کی طرف آتے ہیں کہ عید کے حوالے سے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں۔ عید کہتے کسے ہیں؟ عید عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ چونکہ جو ہم عید مناتے ہیں وہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، ہر سال 2 مرتبہ، اسی لیے اس کو عید کہا جاتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ چونکہ عید الفطر یہ فطرے سے یعنی روزہ توڑ دینے سے، فطرہ کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، یعنی روزہ ختم کرنا، اسی سے افطار ہے۔ تو چونکہ روزہ ختم ہو گیا ہے اور ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے ہیں، اسی لیے اس عید کو فطرے سے جوڑ کر کے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور اضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے قربانی، چونکہ وہ دوسری والی عید میں ہم قربانی کرتے ہیں، اس لیے اس عید کو الاضحیٰ سے یعنی قربانی سے جوڑ کر بیان کیا جاتا ہے، اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، عید کی مشروعیت، اسلامی شریعت نے، اللہ رب العالمین نے جب سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے رمضان کے، تو اس کے ساتھ ساتھ عید بھی مشروع کر دیا کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو، اس کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے شوال کی 1 تاریخ کو۔ تیسری بات، اس عید کی نماز کا حکم کیا ہے؟ بعض علماء نے اسے فرض کہا ہے، یعنی فرض کفایہ، لیکن اکثر علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ یعنی وہ سنت جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے، آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے، تو صلاۃ عید کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات عید کے حوالے سے کہ عورتوں کو بھی عید گاہ میں لے جانا چاہیے، یا وہاں پر جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے وہاں لے جانا چاہیے۔ صحابیہ بیان کرتی ہیں، امرنا ان نخرج العواتق، ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عورتوں کو لے کر کے نکلے، چاہے وہ کنواری ہو، شادی شدہ ہو، یہاں تک کہ حیض والی عورت کے تعلق سے بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی نکلے، وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل رہے گی۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنی بڑی خوشی کا موقع اور اتنا بڑا خوشی والا دن، اور مسلمان کی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کو عید کی نماز ادا کرنے،
یا عیدگاہ میں جانے سے روک دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے گھرانے کی عورتیں، آپ کے سماج کی عورتیں، صحابہ کی بیویاں جا رہی ہیں عیدگاہ میں، یہاں تک کہ ناپاک عورت کو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر نماز نہیں ہے، نماز پڑھنے کا مرحلہ نہیں ہے، لیکن عید کا اتنا بڑا مجمع ہے، مسلمانوں کی جماعت پہنچ رہی ہے، اپنا اتحاد، اپنی طاقت، اپنی مضبوطی دکھانے کا ایک دن ہے، اس دن عورتوں کو اتنے بڑے مجمع سے اور اتنی بڑی عبادت سے دور کیا جا رہا ہے، یہ بھی شریعت اسلامیہ کی تعلیم۔ عید کی نماز کہاں ادا کی جائے گی؟ تو عید کی نماز کے لیے اصل یہ ہے کھلا میدان ہو، باہر نکلیں آپ، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کھلی فضا ہو، لوگ وہاں پہنچ سکتے ہیں، لوگوں مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کی جماعت کو دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر کے عید کی نماز ادا کرنا چاہیے کھلے میدان میں۔ ہاں، بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، بارش کے وقت یا ایسے ہی اور کوئی فتنے کا اندیشہ ہو تو مسجد میں بھی عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ثابت ہیں۔ صلاۃ عید کی حکمت کیا ہے؟ عید کی نماز، اس کی حکمت کیا ہے اور کس لیے شریعت اسلامیہ نے عید کی نماز کو مشروع کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر پڑھنے کا حکم دیا کہ باہر چلو، باہر چل کر کے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ میں نے پہلے ہی ذکر کیا تاکہ مسلمانوں کی خوشیاں، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکے، تاکہ مسلمانوں کا اتحاد لوگ دیکھ سکیں، تاکہ ایک ایسا موقع ہو کہ مسلمان آپس میں ایک ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر کے اپنی زندگی کے اندر اتحاد جیسی عظیم صفت کو شامل کرے۔ اور اسی لیے ہماری شریعت نے سال بھر میں 2 دن ایسے رکھے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کو سبق ملے کہ ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر کے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ اور صلاۃ عید کی یہی حکمت ہے کہ ہم سب کو باہر نکل کر کے اجتماعیت کا اور اتحاد کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک اور بات صلاۃ عید کے حوالے سے کہ صلاۃ عید کا، نماز عید کا وقت کیا ہے؟ نماز عید کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے تھوڑا اوپر اٹھ جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ 1 شوال کو عید کی نماز پڑھنے کا شریعت نے کہا ہے تو 1 شوال تو شام سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو ہم رات میں ہی عید کی نماز پڑھ لیں، جائز نہیں۔ کیوں؟ گرچہ عید 1 شوال کو منائی جاتی ہے لیکن اس کا ایک وقت بتایا گیا ہے، اور وہ وقت ہے سورج نکلنے کے بعد سے، سورج کے اوپر اٹھ جانے کے بعد سے لے کر کے آپ زوال سے پہلے جب چاہیں تب ادا کر سکتے ہیں۔ صلاۃ عید کی شرطیں کیا ہیں؟ کون کون سی شرط پائی جائے گی تب عید کی نماز ہوگی؟ پہلی شرط ہے وقت کا داخل ہو جانا۔ میں نے کہا وقت سے پہلے کوئی پڑھ لے، جیسے ظہر کی نماز، جیسے عصر کی نماز، جیسے کوئی اور نماز وقت سے پہلے پڑھ لیا جائے نہیں مانی جائے گی۔ ایسے عید کی نماز کوئی وقت سے پہلے پڑھ لے اس کی نہیں مانی جائے گی، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا وقت ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حاضر ہو، اور اس کی کم از کم تعداد لوگوں نے 3 بتائی۔ اگر 3 لوگ ہوں، کہیں ہوں، یہ 3 لوگ بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 1 بندہ ہے، 2 بندہ ہے، ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے۔ اچھا، اگر مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، گرچہ 5 لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی عید کی نماز نہیں، ان کے اوپر بھی عید کی نماز نہیں ہے۔ ایسے ہی جگہ اور مقام کی بھی تعین کی ہے علماء نے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو اور میدان ہو، کھلی جگہ ہو، تو ایسی صورت میں عید کی نماز کے لیے شرط ہے کہ اس میدان میں جا کر کے نماز ادا کیا جائے، بلا وجہ مسجد میں یا بلا وجہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں عید کی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن اس طریقے کے بیان کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں اور ہیں، وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ نکلنے سے پہلے غسل کر کے نکلیں۔
نہا لینا چاہیے، غسل کر لینا چاہیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ آپ اور ہم جب بھی عید کی نماز کے لیے نکلیں غسل کر لیں، نہا لیں، تاکہ بدن اچھی طریقے سے پاک ہو جائے. دوسری بات اس میں کہ عمدہ لباس کا استعمال کریں. ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو تبھی عید ہوگی، ایسا کوئی تصور نہیں. ابھی خریدا ہے وہی پہنا جائے تبھی عید ہوگی، ایسا کوئی شریعت میں تصور نہیں. اجمل، اچھا کپڑا چاہے وہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، آپ کے کپڑوں میں سب سے عمدہ لباس، سب سے اچھا کپڑا آپ پہن کر کے عید کی نماز کے لیے تشریف لے جائیے. ایک اور چیز ہے، خوشبو کا استعمال کریں. خوشبو اچھی چیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل میں، میرے اندر خوشبو کی محبت بسا دی گئی، مجھے خوشبو استعمال کرنا پسند ہے. اور بطور خاص عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ خوشبو لگا کر کے نکلا جائے، لیکن عورتیں خوشبو کا استعمال نہیں کریں گی، نہ پرفیوم، نہ خوشبو، نہ کسی اور طرح کی کوئی چیز. اس سے بچنا ہے، اس لیے کہ عورت کا خوشبو لگا کر کے باہر نکلنا یہ فتنہ ہے. اور ایسی عورتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی طرف راغب ہو، اس کی طرف مائل ہو، فَيَ زَانِيَةٌ، ایسی عورت زانیہ، ایسی عورت بدکار ہے. گرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس نے زنا نہیں کیا ہے، لیکن اپنی حرکت کے اعتبار سے اس نے زنا کا کام کیا ہے، اس نے بدکاری کا کام کیا ہے. اور ایسی عورت شریعت کی نظر میں زانیہ ہے، بدکار ہے اور فاحشہ ہے. لہذا عورت کو خوشبو کا استعمال کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور عورتوں کو ایسے ہی جھنکار والے پائل یا آواز والے پائل یا ایسی چوڑیاں، ایسے کنگن استعمال کر کے نہیں نکلنا چاہیے جن سے آواز پیدا ہوتی. آواز پیدا ہونے والی یا آواز آنے والی، آواز پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز پہن کر کے نہیں نکلنا چاہیے، چاہے وہ چپل ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پازیب کیوں نہ ہو، یعنی پائل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کنگن اور چوڑیاں کیوں نہ ہو، یا اور کوئی اس طرح کا کوئی ایسا لباس، کوئی ایسی چیز ہے جس کو عورت استعمال کرتی آواز آتی ہے، تو یہ بھی مائل کرنے والی ایک بات ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں کو مار کر کے چلے تاکہ اس کی خوبصورتی جو چھپی ہوئی ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ اس عورت نے کیا پہن رکھا ہے. ایسے اور اسی طریقے سے چپل، ایسے چپل جن کے پہن کر چلنے سے آواز آتی ہو، ایسے جوتے جن کے پہن کر چلنے سے آواز آتی ہو، ایسے چپل اور ایسے جوتے پہننے سے بھی عورت کو بچنا چاہیے، اپنی خوبصورتی کو چھپانا چاہیے اور وہاں جا کر کے اس قسم کے خرافات سے بچنا چاہیے. ایسے ہی اگر ناخن بڑے ہو گئے، ناخن تو جب بڑے ہو جائیں تب کٹ کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس موقع سے ناخن بڑے ہیں تو ناخن بھی کٹ کر لینا چاہیے. کیوں؟ یہ بھی خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے، یہ بھی زیب و زینت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے تاکہ آپ اور اچھے اور بہترین نظر آئیں. عید کی نماز کے لیے اب آپ نہا چکے ہیں، آپ کپڑے پہن چکے ہیں، خوشبو لگا چکے ہیں اور آپ ساری ضروری چیزوں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو اب ذرا نکلنے سے پہلے ایک کام اور کیجئے، کھجور کھا لیجئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ عید کی نماز نکلنے سے پہلے، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آپ کھجوریں طاق عدد میں کھاتے تھے، 3، 5، 7 جو بھی آپ کی مرضی یا خواہش ہے کھا لیجئے. یہ کس لیے؟ اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور ابھی آپ روزوں سے فارغ ہوئے ہیں تو کہیں یہ تصور پیدا نہ ہو جائے کہ آج ہم عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں تو آج بھی روزے جیسے ہیں وہی فیلنگ ہے. نہیں، شریعت نے کہا کھجور کھا لو تاکہ یہ احساس ختم ہو جائے، تاکہ یہ احساس مر جائے عید کی. اسی لیے اس کو کہا کہ آپ عید الفطر، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو عید الفطر کہتے ہیں کیونکہ آپ روزہ توڑ چکے ہوتے ہیں، روزہ ختم کر چکے ہوتے ہیں، تو روزہ ختم ہونے کی ایک علامت پیش کی. پچھلے 30 دنوں 29 دنوں تک آپ کیا کر رہے تھے؟ فجر کی نماز کے بعد، اذان کے بعد کچھ نہیں کھا رہے تھے. اب آج آپ کو کھانا ہے کیونکہ آپ کے لیے خوشی کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، آپ کھا کر کے نکلیے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب آپ کھجور کھا
پڑھا لیے ہیں، اس سے پہلے بھی اور آپ نکلنے کے بعد بھی ایک کام کرنا ہے، شوال کا چاند نظر آئے یا چاند نظر نہ آئے، 30 روزے پورے ہو جائیں تو شام سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد سے امام کے نماز پڑھانے کے لیے آنے تک اس دوران آپ تکبیرات کا اہتمام کریں، تکبیرات کا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس دن کی سب سے اہم عبادت نماز پڑھنے سے پہلے تک یہی ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے اللہ نے کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور بعض روایتوں میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض روایتوں میں اللہ اکبر کبیرہ۔ کئی ایک تکبیرات کے مختلف الفاظ ہیں جو ثابت ہیں وہی الفاظ ادا کیجئے، اور اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی کبریائی، اس کی تعریف اور اس کے اکیلا اور سچا معبود ہونے کی گواہی دیجیے۔ آپ جس راستے سے جا رہے ہیں، جس راستے سے آ رہے ہیں، آپ اس چاند رات کو جہاں جہاں جا رہے ہیں، آپ تکبیرات کا لازمی اہتمام کریں۔ آپ دکانوں میں 2 بجے تک بیٹھے آپ کو بیٹھنا ہے، لیکن تکبیرات پڑھتے رہیں۔ آپ کسی اور کام میں مشغول ہیں، کریں، لیکن تکبیرات کا اہتمام کرتے رہیں۔ آپ کی کوئی دکان ہے، بہت بزی ہیں، آپ بزی رہیے، لیکن تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ آپ کو گھر میں خاص طور سے خواتین کو اگلے عید کے دن کے لیے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے چیزیں بنانا ہے، بالکل بنائیے، لیکن تکبیرات کا لازمی اہتمام کیجئے۔ آپ جہاں جہاں پہنچیے، ناپاکی کی جگہوں کے علاوہ آپ کا جہاں بھی جانا ہو، تکبیرات کا ضروری اور لازمی اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ آپ اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد، اس کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی بزرگی اور اس کے اکیلا اور سچا معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کی آواز جہاں جہاں پہنچے گی، یہ سارے ذرات، یہ ساری زمینیں، یہ سارے پیڑ پودے، یہ سارے مکانات اور یہ ذرہ ذرہ آپ کے ان تکبیرات کے ادا کرنے کی گواہی دے گا، اور اللہ کے ہاں آپ کو نیکیاں ملنے والی ہیں اور اجر و ثواب سے آپ کو نوازا جائے گا۔ لیکن خواتین دھیمی آواز میں، پست آواز میں تکبیرات بیان کریں گی، اتنا نہیں کہ ان کی آواز ظاہر ہو، اور مرد حضرات یہ نہیں کہ امام جو ہے مصلی میں، عیدگاہ میں زور سے پڑھ رہا ہے، ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اجتماعی تکبیر کا تصور نہیں ہے، اجتماعی تکبیر کا تصور نہیں ہے کہ کوئی پڑھانے والا یا پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آپ اس کے سر میں سر ملا رہے ہیں، آپ اس کی آواز میں آواز ملا۔ آپ کو اپنا پڑھنا ہے، انفرادی پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ اجتماعی تکبیر کا تصور نہیں ہے، اس سے بچیے۔ اور ایک چیز، آپ تکبیرات پڑھ رہے ہیں، یہ تقریباً پورا 12 گھنٹے آپ نے تکبیرات پڑھا، مغرب سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے تک، یا آپ اگر سو گئے اس دوران کے علاوہ، تو اب آپ جب عید کی نماز کے لیے نکل رہے ہیں، ممکن ہے، آسانی ہے، جا سکتے ہیں تو پیدل جائیے، جا سکتے ہیں تو پیدل جائیے، عیدگاہ دور ہے، لمبا فاصلہ ہے، بالکل آپ سواری سے جا سکتے ہیں۔ شریعت نے آپ کو اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں کہا، آسانی شریعت چاہتی، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکل میں بالکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن آپ کا گھر 100 قدم پر ہے، 200 میٹر پر ہے، 300 میٹر پر ہے، 5 منٹ میں، 10 منٹ میں آپ پیدل پہنچ سکتے ہیں، تو اپنا شعار ظاہر کیجئے، پیدل جائیے، پورے گھرانے کو لے کر کے پیدل جائیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 100 میٹر پر گھر ہے، اس کے باوجود آپ جو ہے گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں، بلا وجہ وہاں جام کر رہے ہیں، بلا وجہ بھیڑ پیدا کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر کے اپنے آپ کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہیں، اور جو لوگ دور سے آئے ان کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ پیدل جائیے، جانا بھی آسان ہوگا، آنا بھی آسان ہوگا، مشقت نہیں ہوگی، بھیڑ سے بچیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے آپ آسانی پیدا کریں گے۔ تو یہ چیز سمجھیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ پیدل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، پیدل جانا، پیدل آنا۔ ایک اور بات، راستے کی مخالفت کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہوتا، خالف الطریق،
جاتے ہوئے آتے ہوئے راستہ بدل لیا کرتے تھے، جس راستے سے جائیں اسی راستے سے نہ آئیں، کیونکہ اپنی شان و شوکت کا اظہار بھی کرنا ہے۔ لیکن راستے میں ہردنگ مچانا، شور کرنا، دوسروں کے سامنے نعرے لگانا، یہ دوسروں کا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ نہیں۔ اس سے بھی بچیے، اس سے بھی بچیے۔ اسلامی شناخت باقی رکھیے، اسلامی شناخت باقی رکھیے، دوسروں کا خیال رکھیے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشکل میں، پریشانی میں نہ ڈالیے، راستے کی مخالفت کیجیے، راستہ چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ تبدیل کریں، ایک گلی 2 گلی بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ضرور تبدیل کیجیے۔ ہاں وہی راستہ آنے کا، اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی آپشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر آپشن ہے، راستہ ہے، بدل سکتے ہیں، بالکل راستہ بدلیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور بات، جلدی نکلیے، امام کے قریب بیٹھیے۔ ہماری قوم بالکل لاسٹ میں نکلنے کی عادی ہو گئی، بھاگیں گے، چلو 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، پھر وہاں پہنچ کر کے انتظار کروانے والی بات ہو جاتی ہے، اور انتظار نہیں کیا گیا، اور بالکل نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب وقت فکس ہو گیا ہے، آپ اس کا خیال رکھیں، آپ کا خیال نہیں رکھا جائے گا، اجتماعیت کا خیال رکھا جائے گا، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، آپ ٹائم کا خیال رکھیے، پہلے نکلیے، پہلے نکلیے، اور سارے کام پہلے کر لیجئے، سارے کام کر کے بالکل آسانی کے ساتھ، بالکل ایک دم مطمئن ہو کر کے جائیے، بھاگ کر کے نہیں کہ گاڑیاں بھگائے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، بعض دفعہ حادثات ہو جائیں گے، کیا کریں گے آپ؟ خود کو پریشانی میں نہ ڈالیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں نہ ڈالیے خود کو، بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ تیار ہوں، بچوں کو تیار کریں، گھر والوں کو تیار کریں، عید کے لیے نکلے، عیدگاہ کے لیے نکلے، اور آرام سے جائیں، وقت سے پہلے جائیں، جلدی جائیں، جلدی جائیں۔ ابھی دیکھو حرم میں پہنچنا ہو صبح صبح ایک دم بالکل رات سے ہی آ جاتا، ماشاءاللہ مبارک جگہ، برکت والی جگہ، جگہ نہیں ملے گی، اور ہمارے یہاں ٹھیک ہے چلتا ہے، لیٹ سے جائیں گے، لاسٹ میں جائیں گے، جگہ بہت ہے، آرام سے پہنچیں، غلط بات۔ سنت یہی ہے، جلدی نکلیے، امام کے قریب بیٹھے، یہ نہیں کہ وہ ادھر کونے میں جا کر کے بیٹھ رہے، ادھر کونے میں جا کر کے بیٹھ رہے، نکلنا آسان ہوگا، امام کے قریب بیٹھنا ہے، پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرنا، ترتیب کا خیال رکھنا ہے، اور بلا وجہ کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا ہے کہ بار بار اعلان کیا جائے ادھر بیٹھو، یہ سب کر لو، وہ سب کر لو۔ سب جانتے ہیں ہم، عقل مند ہو کر کے بھی بعض دفعہ ہم بے وقوف بن جایا کرتے ہیں۔ ایک اور بات، عید کی نماز کا طریقہ آپ نے نہیں بیان کیا، بیان کرتے ہیں، مبارکبادی دینا۔ عید کی نماز سے آپ فارغ ہو گئے، مبارکبادی دے سکتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، اور بعض علماء کے فتاویٰ کی روشنی میں گلے بھی مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن گلے لگانے سے زیادہ بہتر یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، گلے ملے جا رہے ہیں، لیکن دل میں نفرتیں موجود ہیں، دل میں قدورتیں موجود ہیں، دل میں جو ہے ایک دوسرے کے تعلق سے کینہ موجود ہے، حسد موجود ہے، اور گلے مل رہے ہیں لیکن سوچ رہے ہیں کہ موقع ملے تو گلا بھی دبا دوں، غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جو اپنا تزکیہ کر لے، حسد سے بچا لے، معاف کر دے، معافی مانگ لے، معاف کرنے کا جذبہ ہو اس کے اندر، اپنے آپ کو اس قسم کی برائیوں سے، غلطیوں سے بچا لے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ گلے ملنا کمال نہیں ہے، ہاتھ ملانا کمال نہیں ہے، ہاتھ تو غیر مسلم بھی بعض دفعہ ملا لیتا ہے، ہاتھ تو دشمن بھی بعض دفعہ ملا لیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہاں سے برائیاں صاف، اصل یہ ہے کہ یہاں سے قدورتیں نکال کر پھینک دیا جائے، اصل یہ ہے کہ آپ یہاں سے اپنے اندر اپنے بھائی کے تعلق سے، نبی نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا، حسد نہ کرو، پیٹ نہ دکھاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کے دل میں نفرتیں نہ پیدا کرو، بلکہ ایک دوسرے کے لیے مہربان بن جاؤ، شفیق بن جاؤ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ عید کی نماز کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، بہت زیادہ باتیں کرنے کی اس پر ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں عید کی نماز 2 رکعت مشروع ہے، امام تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات ہوتی ہیں، وہ پوری تفصیلات آپ کو عیدگاہ میں بتائی جاتی ہے امام کی طرف سے، اس چکر میں ہم نہیں پڑھ رہے، 2 باتیں انشاءاللہ بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ چاند رات کو انعام والی رات سمجھنا، کچھ لوگ چاند رات کو انعام والی رات ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے کہ نہیں، ہمارے بمبئی میں بہت چلتا لیلۃ الجوائز،
کہتے انعام والی رات ہے، 30 روزے رکھے اب انعام ملے گا رات، اس لیے اس رات کو بھی جاگتے ہیں۔ بدعت ہے یہ سوچ کر کے جاگنا کہ انعام والی رات ہے، سو گئے تو انعام نہیں ملے گا، جو سویا وہ کھویا، تو یہ بدعت ہے، یہ انعام والی رات نہیں ہے۔ آپ کو جاگنا ہے ضرورت کے تحت، دکان میں بیٹھنا ہے، کام ہے، گھر میں کام ہے، باہر کام ہے، جاگیے، بلا شبہ جاگ سکتے۔ عید کی تیاریاں ہیں، جاگیے، بلا شبہ جاگ، لیکن یہ سوچ کر کے جاگنا کہ انعام والی رات ہے، جاگیں گے تو ہی ملے گا، سو جائیں گے تو نہیں ملے گا، تو پھر آپ کا نہ جاگنا ہی بہتر ہے، آپ سو جائیں تو اچھا ہے، آپ سو جائیں تو اچھا، کیونکہ سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے انعام مل جائے، لیکن جاگتے رہیں گے تو آپ ایک بدعت کا کام کریں گے، تو اس سے بچیے۔ انعام والی رات نہیں ہے، یہ تصور بالکل نہ جانے کہاں سے آیا ہے، شریعت اسلامیہ کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اور آج کا یہ جمعہ جو آخری جمعہ رمضان کا، کہتا ہے الوداع جمعہ، کیا ہوتا ہے یہ؟ الوداع جمعہ ہے بھائی، زندگی کا ہر لمحہ الوداع ہے، زندگی کا ہر لمحہ الوداع ہے، سوچا کبھی اس حوالے سے؟ ہر لمحہ، اچھا کل ہفتہ آئے گا تو بھی تو الوداع ہوگا، اس کے بعد کوئی ہفتہ آئے گا رمضان میں تو مناؤ، وہ بھی کل جمعرات گیا وہ بھی الوداع تھا، وہ بھی مناؤ، منانا یہ تو جمعہ میں ایسا کیا ہے کہ الوداع جمعہ ہو گیا ہے؟ مطلب انسانی ذہن جب خراب ہوتا ہے نا تو ایک ایسی چیز کو بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے دین سمجھ کر کے جس کی ذرہ برابر گنجائش ہوتی ہی نہیں، الوداع جمعہ میں جانے، اور اس کی بڑی بڑی فضیلت ہے، یہ ہے وہ، اب تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اس کے لیے بھی نئے کپڑے سلوائے جاتے، اس کے لیے بھی نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں اور باقاعدہ پیسے خرچے کیے جاتے، عجیب ہے، لوگ بدعتوں کے لیے پیسے بڑی آسانی کے ساتھ نکال، اور شیطان اس کام پر لگاتا ہے، چلے ارے یہ محروم ہو جائے گا تو الوداع جمعہ کی ناقدری کر رہا ہے، اس کی مت سن، وہ تو بولتا رہتا ہے، میری سن، غلط بات ہے، الوداع جمعہ کا کوئی تصور نہیں، کسی طرح کی کوئی بات اس حیثیت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے کہ الوداع جمعہ کا کوئی تصور ہو۔ الوداع جمعہ نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ سلف صالحین میں سے کسی نے منایا، نہ جو ہے کسی بھی ولی نے، بزرگ نے، کسی نے نہیں منایا، پتہ نہ جانے کہاں سے خرافات آ جاتی ہے، تو بچیے اس سے، اپنے بچوں کو بچائیے اور اس قسم کی بدعتوں سے دور رہیے۔ اور یہ رمضان کے آخری لمحات چل رہے ہیں، آج 27واں روزہ ہے، کل 28واں، پھر 29واں، 2 سے 3 دن کی مہلت ہے، قدر کریں ان دنوں کی، ان ایام کی، غنیمت سمجھیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اب تک کیا کیا آپ نے، کیا نہیں کیا، وہ آپ جانتے ہیں، لیکن ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا چاہیے، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ آخر میں بالکل سستی کا شکار نہ ہو جائیے، نمازوں سے دور نہ ہوئیے، عبادتوں سے دور نہ ہوئیے، مسجدوں سے دور نہ ہوئیے کہ اب تو دکان میں بیٹھنے کا وقت آ گیا، نہیں، ابھی بھی آپ مسجد میں آئیے، دکان میں بیٹھنا بیٹھیے، بالکل بیٹھیے، کمائیے، لیکن عبادتوں کے جو مواقع ہیں انہیں ضائع نہ کیجیے۔ شیطان سستی میں، غفلت میں، کوتاہی میں ڈال دیتا ہے، اور بسا اوقات موقع ملنے کے باوجود ہم نیکیاں جمع نہیں کر پاتے۔ ان آخری ایام کی لمحات کی قدر کریں، اپنے آپ کو نیکیوں پر ثابت قدم رکھیں، ابھی اپنے آپ کو سستی کا شکار نہ ہونے دیں، نیکیوں کی طرف آئیں، شیطان کو ہرائیں، اپنے آپ کو کامیاب بنائیں، اللہ کو خوش کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، دعائیں مانگیں، اور ابھی ایک طاق رات باقی ہے، اس رات بھی جاگیں، شب بیداری کریں، خوب اپنے لیے، والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، زندوں کے لیے، مردوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو جو ہم نے صدقۃ الفطر کے احکام، عیدین کے احکام و مسائل جو سنے ہیں، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو رمضان کے بقیہ ایام کی قدر کرتے ہوئے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق دے، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں اب تک ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، اللہ ان نیکیوں کو تو قبول فرما، اللہ ہمارے روزوں، ہماری نمازوں،
ہماری قرآن کی تلاوتوں، ہمارے اذکار، ہماری دعاؤں، ہمارے رکوع سجود کو اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سے جو خطائیں ہوئی ہیں ان خطاؤں کو درگزر فرما، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کوتاہیوں کو دور فرما، جو ہم بھول گئے ہیں اے اللہ ہماری بھولی ہوئی چیزوں پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری غلطیاں معاف فرما، ہماری خطائیں درگزر فرما، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں ہمارے نوجوانوں کی اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنا، جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ جو زندہ ہیں اللہ ہم سبھی کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔